أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد صلى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد الله. اسلام عظمت تریفات اور بلندی کے ساتھ ساتھ دین کامل ہے. اس دین کی اکمالیت اور اس دین کی تریفات کا بیان ہے کہ اس کو جتنا کمزور کرنے کی کوشش کی جائے یہ دین اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. جس نے بھی دین کے خلاف کہا بولا کوشش کی مل کر کسی دین کے دامن میں بنا دینے کا مجبور ہو جائے. دین کامل کے اور مذہب حقہ کے بنیادی تصورات میں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت ہے جسے عقیدہ عالم کفر کو سب سے زیادہ جس چیز سے پریشانی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. ہر دور میں عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اور حفاظت کے لیے مسلمانان عالم نے اپنی جان مال آبرو سے بڑھ کر اس کا تحفظ کرنے کا حق ادا کیا. یہ سلیکشن کی قدرت کی ہوتی ہے. بندے کا کمال نہیں ہوتا، اس کا نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے نبی کی عزت نام اس کے لیے چن رہے. جس طرح قرآن کے عالم ہیں، احادیث کے عالم ہیں، اسی طرح کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو ناموں سے رسالت کے محافظ ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ علم اور زہد و تقویٰ کے اور مشورہ کا ہو. اللہ جب ان سے ڈیوٹی لینا چاہتا ہے تو وہ لکڑی کا کام کرنے والے قاضی المقیم کا انتخاب کر لے تو اس کی عنایت ہے. اللہ اپنے کرم سے انتخاب کرنا چاہے تو گدا ریل چلانے والے قاضی عبدالقیوم کا انتخاب کر لے تو اس کی عنایت ہے. اور جب وہ انتخاب فرمانے پہ آتا ہے تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے قاضی حسین قادری کا انتخاب کر لے تو یہ اس کا اپنا کرم ہے، اس کا اپنا فضل ہے. عالم کفر کو سب سے زیادہ ختم نبوت سے پرابلم ہے. اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں عرض کیا، دنیا کا سب سے خطرناک چال باز اور چالاک ڈاکو ہے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا. اس چور کی اور اس ڈاکو کی پہچان تھوڑی مشکل ہے، لیکن جس کے گوشہ دماغ پر چند اصول بیٹھ جائیں تو یہ ختم نبوت کا ڈاکو اس سے دور بھی بہت بھاگتا ہے. پہلا اصول تو یہ ذہن میں رکھیں، ختم نبوت کے ڈاکو کا جو سب سے پہلا مقابلہ ہے وہ کرنے کا طریقہ آسان یہ ہے، اس سے بحث کرتے ہوئے نہ قرآن کی بات کرنی ہے نہ حدیث کی بات کرنی ہے. اس سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہنا ہے کہ آپ ذرا مرزا غلام قادیانی کی شخصیت پر بحث کریں. ہم
یہ اس کو دوڑانے کا، اس کو زیر کرنے کا یہ ایک حسین کلیہ ہے۔ وہ اس انداز سے کہتے ہیں لو جی قرآن لے آؤ، حدیث شریف لے آؤ۔ اس کی وجہ کہ مرزا غلام کی کتابوں میں ایک کتاب ہے اس کی تذکرہ، جو اس کی واہیاتیوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کی جو وہ اس کے نزدیک وحی ہے اس پر مشتمل ہے، وہ وحی نہیں واہیاتی ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے قائد، میرے بزرگ یا میرے فلاں پر وحی آئی ہے، تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ اس نے اپنا تعلق اس وحی سے توڑ لیا جو وحی خاتم الانبیاء پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اس سے کٹ آف ہو گیا۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے جتنے بھی مسالک ہیں، اہل حدیث، دیوبند، اہل سنت بریلوی، اہل تشیع، ان سب میں ڈیبیٹ ہوگی قرآن پہ، حدیث پہ، ان کیونکہ سب کا لنک قرآن اور حدیث سے ہے۔ قادیانیت وہ واحد فتنہ ہے جس کا لنک نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، اس لیے اس پر بحث قرآن و حدیث پہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جب خود کہا کہ مجھ پہ وحی آئی ہے تو اس نے اپنا تعلق توڑ دیا، اس لیے اس پہ بحث مرزائیت پہ ہوگی، یعنی کتاب کی بجائے آپ صاحب کتاب پہ کریں گے۔ تو یہ اس پہ ان کی ماں مر جاتی ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے، وہ اوٹ پٹانگ کہیں گے یہ حیات مسیح پہ بات کرو، فلاں پہ بات، اس سے ان کا کوئی تعلق اور سروکار نہیں ہے۔ اب میں نے گزشتہ سے پیوستہ درس میں عرض کیا تھا کہ پہلا شکار وہ کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کو، وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے جتنے جھوٹے چینلز ہیں ان کا نام اسلامی بھی ہے اور فلاں بھی ہے، وہ اس آیت سے شروع کر کے اس پہ ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے خاتم کا مطلب ہے مہر۔ تو میں نے عرض کیا تھا مرزا غلام قادیانی کو جو پراپر خارش ہوئی نبوت کے دعوے کی، وہ کب ہوئی؟ 1320 ہجری میں، 1900 عیسوی میں۔ 1881 میں اس نے پہلا دعویٰ داغا اور 1900 میں اس نے پراپر نبوت کا دعویٰ کر دیا، تشریعی نبوت کا، 1900 عیسوی کو اور 1320 ہجری کو۔ اب جتنے بھی ان کے اہل علم ہیں، کیونکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت میر اور غالب کی زبان کی محتاج نہیں ہے، میر اور غالب کی زبان قرآن کی فصاحت کی محتاج ہے، کیونکہ ہماری اردو زبان لشکری زبان ہے، اس میں پرشین بھی ہے، اس میں ہندکو بھی ہے، اس میں سرائکی، پنجابی، دیگر زبانوں کا اس میں مکسچر ہے۔ تو قرآن کی فصاحت کا ایک اپنا عروج ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب جو ہے، خاتم یہ مہر ہے۔ یہ جو مولوی لوگ ہیں، دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ، انہوں نے مرزا کی ضد میں خاتم کا مطلب آخری کیا ہے۔ یہ ان کے اہل علم کا پہلا دعویٰ ہوتا ہے کسی بھی فورم پر۔ ہم بڑے سادہ انداز میں ان سے پوچھتے ہیں، مرزا کو خارش ہوئی 1320 میں، تو اگر مرزا کی دشمنی میں ان مکاتب ہائے فکر نے، سنی، دیوبندی، وہابی، شیعہ نے اگر مرزے کی ضد میں خاتم کا مطلب کیا ہے آخری، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جملہ مفسرین و محدثین مرزے کے اس مفہوم پر اس کی فیور میں نظر آتے ہوں، تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ اب اس پہ دیکھیے،
مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ کب ہے؟ 1320 میں۔ لغت کے بہت بڑے امام ہیں راغب اصفہانی، ان کا سن وفات ہے 506 ہجری، مرزے کا دعویٰ ہے 1320، یہ 506 ہجری کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین لأنہ ختم النبوت ای تمم ہا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفاہیم میں یہ ہے کہ اس لیے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہ مفہوم بیان کرنے والے بزرگ ہیں 5ویں صدی کے۔ اسی طرح علامہ محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی 666 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ آپ فرماتے ہیں خاتمۃ الشیء آخرہ ومحمد خاتم الانبیاء۔ وہ کہتے ہیں خاتم الشیء جو ہے وہ کسی چیز کے خاتمہ کا معنی ہے اور اس کا آخر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یعنی 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کے محدث اور امام اللغہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ابن منظور افریقی ہیں 7ویں ہجری کے بزرگ، وہ بھی کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب آخری ہے اور مراد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ سید مرتضیٰ زبیدی آپ 12ویں صدی ہجری کے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے آخری اور مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں تھوڑا مختصراً یہ اس کے مفہوم کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ مرزا قادیانی کے 1320 کے دعوے سے پہلے حضور کے غلاموں کا اس آیے کریمہ کے بارے میں تفسیر کیا ہے۔ چنانچہ 68 ہجری میں وصال ہے، حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، مولا کائنات حیدر کرار سے براہ راست پڑھا ہے۔ ان کو حضور نے حبر الامہ کہا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس۔ آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین ختم اللہ بہ النبیین قبلہ فلا یکون نبی بعدہ۔ آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جو معنی بیان کر رہا ہے یہ الرحمن گارڈن کی مسجد کے امام سید عبید الرحمن نہیں، یہ خادم حسین نہیں، یہ معنی بیان کر رہے حضور سے براہ راست دین لینے والا، سرکار کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کرنے والے عبداللہ ابن عباس کہ خاتم سے مراد حضور اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 310 ہجری میں وصال گئے رئیس المفسرین علامہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری۔ آپ فرماتے ہیں کہ آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے بعد کائنات میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی پہلی صدی کے ہجری کے بزرگ کا بھی عقیدہ مفسر کا کہ حضور آخری، اور تیسری صدی ہجری کے بزرگ کا عقیدہ بھی ہے حضور آخری نبی ہیں۔ علامہ ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر الزمخشری 538 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ تفسیر کشاف میں فرماتے گئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضور کا بیٹا بچپن میں فوت نہ ہوتا، حضور آخری ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کا وصال ہے 538 ہجری میں۔ اسی طرح رئیس المفسرین امام فخر الدین الرازی 606 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد ہمارے نبی اور حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یعنی پہلی ہجری، تیسری ہجری، 5ویں ہجری اور 6ٹھی ہجری تک امت کا عقیدہ کیا ہے حضور آخری نبی ہیں۔ ہم جب آگے دیکھتے ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی 668 ہجری میں ان کا وصال ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ امت ہمیشہ سے اس بات پر متفق رہی ہے قرآن اور صاحب قرآن کے انوار سے کہ حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ عمدۃ المفسرین قاضی بیضاوی 685 ہجری میں وصال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور بعثت کے جلوہ گری کے اعتبار سے تمام انبیاء کے خاتم ہیں، حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی 710 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے کہ حضور تمام انبیاء کے آخر ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوگا، پیدا ہو کر آنے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی پیدا ہو کر کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اب آئیں گے لیکن وہ امتی غلام بن کر حضور کے تشریف فرما ہوں گے۔ اچھا 725 ہجری میں ایک بزرگ جن کا وصال ہوا علامہ علی بن محمد خازن بغدادی شافعی، وہ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور خاتم الانبیاء ہیں، حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 728 ہجری میں نظام الدین الحسن محمد بن حسین القمی، وہ فرماتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور جلوہ گر ہو گئے، اب کوئی نبی حضور کے بعد آنے والا نہیں ہے۔ حافظ اسماعیل بن عمر ابن کثیر الدمشقی 774 ہجری میں وصال ہے، یہ فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ نص ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فرماتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علامہ برہان الدین ابو الحسن ابراہیم عمر البقائی 885 ہجری میں ان کا وصال ہے، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ امام ابو سعود محمد بن محمد الامادی 951 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین سے مراد حضور ہیں اور حضور ہی آخری نبی ہیں، سب انبیاء کے آخر میں تشریف فرما ہوئے۔ امام العارفین علامہ الشیخ اسماعیل حقی 1137 ہجری میں ان کا وصال ہوا، وہ فرماتے ہیں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے مراد حضور ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ 1225 ہجری میں وصال ہے امام الصلحاء قاضی ثناء اللہ پانی پتی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء حضور ہیں اور خاتم النبیین سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے۔ حضرت سید محمود آلوسی 1270 ہجری میں وصال ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہوگا۔ یہ ہیں وہ اکابر جن پر پوری امت کا ایک ایسا اتفاق ہے کہ جب بھی آپ کو علم کے نور کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ذخیرہ ہیں جن سے امت خیر لیتی ہے، برکات لیتی ہے۔ مرزے کا دعویٰ ہے 1320 میں، تو ہم اس لیے بار بار یہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی فورم منتخب کر لیا جائے، قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین کو سامنے رکھ لیا جائے، یہ بات پوری دنیا پر ہم واضح کریں گے، واضح کرتے ہیں، واضح کر چکے ہیں اور انشاءاللہ واضح کرتے رہیں گے کہ حضور کے بعد کوئی نبی کائنات میں جلوہ گر ہونے والا نہیں ہے۔ جس نے آنا تھا وہ آ گئے، پہلے آ گئے، ان کی تصدیق حضور نے فرما دی، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، حضور تصدیق کر رہے تھے۔ یہ حضور کی عظمت کا عالم ہے، پہلے والوں کی تصدیق حضور نے کر دی، اب جن کی تصدیق ہو چکی ہے، جس نے آنا تھا وہ آ چکے، اگر کوئی آنے والا تھا وہ پہلے آتا، اب کوئی نہیں، کیونکہ جب کوئی چیز اٹیسٹڈ ہو جائے، تصدیق ہو جائے، پھر وہ تصدیق شدہ چیز سے نہ کوئی فارم نکالا جا سکتا ہے، نہ کوئی اس میں فارم ڈالا جا سکتا ہے، نکالنا بھی جال سازی ہے، اس میں ڈالنا بھی جال سازی ہے، اب تصدیق ہو چکی ہے۔ ہاں حضور کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، جس طرح پہلو کی تصدیق کی ہے پہلے والے سچے اور سچے لوگوں کی، اسی طرح بعد میں آنے والے لچے لوگوں کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ کون کون فراڈ دھوکہ بازی کرے گا،
انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، 30 جھوٹے دجال مکار آئیں گے، وہ دجل اور فریب سے قوم کو یہ کہیں گے ہم نبی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اتنے فرامین ہیں، اتنے فرامین ہیں، وہ اگلی نشستوں میں ہم آپ کی خدمت میں تسلسل سے پیش کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم محبت سے یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں اس قبیلے اور لشکر کو۔ خود سوچئے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بیٹیوں کے رشتے دے کر مذہب چینج کرانے والوں، یورپ و امریکہ کے پاسپورٹ دے کر مذہب چینج کرانے والوں، ینگ جنریشن پر نسل پر نظر رکھ کے ان کو گمراہ کرنے والوں، اتنا بتاؤ زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ جس لمحے قبر میں جاؤ گے کیا بتاؤ؟ مکروہ، جھوٹے، کانے، بے حیا، بدکار مرزا غلام قادیانی تمہارے کام آئے گا، یا 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کے امام کام آئیں گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے اس چند روزہ زندگی کو، جو دولت، جو حرص و ہوس پہ جو اپنے سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کی؟ اس لیے ہم پھر دعوت فکر دیتے ہیں دنیا بھر کے قادیانیوں کو، آؤ اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ ایک طرف تم اپنے اس کانے کو دیکھو اور ایک طرف 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کو دیکھو، ایک طرف ادھر انوار و تجلیات دیکھو، ادھر وہ لچا بھی ہے، لفنگا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے، اور ادھر وہ ذات ہے جو کائنات عالم جس کے لیے بنائی گئی ہے، وہ جس کے لیے دھرتی کا نظام ترتیب دیا گیا ہے، وہ جس کے لیے کائنات کو اللہ نے رونق بخشی ہے، جس کے لیے ساری کائنات کا وجود ہے۔ اس لیے ہم دعوت فکر دے رہے ہیں ان کی خدمت میں کہ اللہ کریم انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور گمراہی کے دلدل سے نکل کر وہ اس نور کی جانب آ جائیں جو نور 1400 سال سے انوار و تجلیات بانٹ رہے۔ اس کے لیے عالمی دنیا کے منصوبے بڑے خطرناک ہیں، بڑے بڑے لوگ میدان میں اتارے جاتے ہیں، کبھی جاوید غامدی جیسے لوگ اتارے جاتے ہیں، کبھی اس میدان میں جیلم کے مرزے کے صورت میں اتارے جاتے ہیں جو کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو، قوم کو۔ آپ دیکھیں اس دور کے غامدی صاحب ہوں یا کوئی مرزا ہو، کیا فخر الدین رازی کے برابر ہیں؟ کیا یہ غزالی، رومی، جامی، بہقی کے برابر ہیں؟ وہ لاکھوں حدیث کے حافظ ہیں، زہد و تقوی کے حامل ہیں، وہ صاحب حضوری ہیں۔ کیا جلال الدین سیوطی کا مقابلہ کرے گا؟ دنیا چینل پہ بیٹھنے والا جاوید غامدی کیا سیوطی کا مقابلہ کرے گا، جس کو 75 مرتبہ کریم آقا نے جاگتے ہوئے زیارت کرائی ہے، جس کو رسول کائنات علیہ السلام اپنے دربار دربار میں عنایات بخشیں؟ اس لیے امت کے ان لوگوں نے، اکابر نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کیا۔ ایک موقع پر انگریز جج نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے ایک بات کرتے ہوئے پوچھا، کہنے لگے یہ بتائیے کہ نبوت کے، اب اس میں مرزے قادیانی لوگ بھی موجود تھے، اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان سے پوچھیں تو صحیح، ان کو مسلمانوں کو ہم سے تکلیف کیا ہے؟ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیا کہیں گے۔ اب بتائیے ذرا نبوت کے لیے کیا ہونا شرط ہے؟ اب ان کا یہ ہوگا کہ وحی ہے، الہام ہے۔ تو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا، انہوں نے پوچھا اچھا جی نبوت کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ تو مسکرا کے برجستہ انہوں نے کہا کم از کم شریف ہونا بنیادی شرط ہے، شریف آدمی ہونا بنیادی شرط ہے۔ جس کے پیچھے تم پڑے ہو وہ اس میں شرافت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ایک چھوٹی سی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو بچپن کا چور ہو، بزدل بھی اور چور بھی ہو، کہتے ہیں مجھے ساتھیوں نے کہا گھر سے کوئی شکر چوری کر کے آئے گا کون؟ میں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ میں ایکسپرٹ ہوں چوری کا۔ میں گیا، میں نے چوری کرتے ہوئے اپنے گھر سے شکر
کی مٹھی بھری اور جیب میں ڈالی۔ راستے میں میں نے کہا میں خود تو کھا لوں، تو جب میں نے شکر اپنی جیب سے نکال کر منہ میں ڈالی تو جو میں نے اپنے گھر سے چوری کر کے لایا تھا وہ شکر نہیں تھی، وہ نمک چوری کر کے آ گیا۔ یعنی جس کی عقل کا یہ عالم ہے، کہتا چلتے ہوئے میرا جوتا گر گیا تو کئی میل کے بعد مجھے ساتھیوں نے بتایا تیرا تو جوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے سیانے بندے کا جوتا اترے تو وہ تو دوسرے قدم پہ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایسا نون سینس ہے۔ اس لیے محض دولت، محض ڈالر، محض پاؤنڈ اور یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والا یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے سے ہم نے اپنی نسل کو آگاہ کرنا ہے۔ حکمران بھلے اپنی ذلت رسوائی اپنا مقدر بناتے رہیں، یہ یاد رکھیں ختم نبوت حکمرانوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی جتنی بھی کوشش کریں یہ ان کی اوقات سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے جان قربان کرنا یہ ہر مسلمان اپنے لیے اعزاز تصور کرتا ہے۔ ہم غیر مشروط طور پر ان کو یہ عرض کریں گے ایسی حرکات سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے باپ دادا کی اوقات سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا یہاں سانسوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اس حساس اور مقدس موضوع کو اور حسین اس سلسلے کو اپنی نسلوں میں منتقل کر کے ہمارے اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو تازگی کی اللہ کریم عنایات اور جلا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم